قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں، دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آج الحمدللہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھا ہے، آپ بھی ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ رب عز و جل کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین بھی ضرور پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روز جمعہ اور شب جمعہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، عام دنوں میں ہی پڑھیں، مگر جمعہ اور شب جمعہ کی بے حد اور بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اس میں نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو ضرور بالضرور نیکیوں کے کام میں لگے رہا کریں۔ پروگرام روحانی دنیا کا آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ عرصہ دراز سے آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ضرور بالضرور احتیاطی طور پہ یہ بتا دوں کہ جب آپ کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں اسم اعظم بھی ہوتا ہے، پروگرام کے ہر پروگرام میں الحمدللہ ایک اسم اعظم بھی ہوتا ہے، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ وقت ضرورت کسی بھی سلسلے میں کسی بھی قسم کا کوئی استخارہ ہو تو آپ میرے نمبرز پہ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ماسد کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی نے تو انہوں نے بارے سے کچھ کہنا ہے۔ نام بتائیں بھائی کا۔ میر حمزہ۔ میر حمزہ۔ جی۔ امی کا نام؟ کوثر بی بی۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے بھائی کا؟ بھائی باہر گئے نے، بڑا پہلے انہوں نے شوق ہی باہر جان دا، دبئی گئے نے، اون ہوتے گئے نے تے کام گیا ہے۔ اچھا، کامیابی نہیں ہو رہی، مطلب باہر گئے کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بابا صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ صحیح، آزاد کشمیر سے۔ اقبال بابا صاحب میرے 2 کویسچن ہیں۔ پہلا یہ کہ میری گڑیا زینب فاطمہ تقریباً سال کی ہے، اس کی کوئی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ زینب کی والدہ نوشیلہ بی بی۔ نوشیلہ؟ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ ہمارا کوئی ایک زمین کے ساتھ کسی مسئلہ چل رہا ہے، وہ امی کے نام ہے تو وہ ریلیٹیو میں انہوں نے قبضہ کر لیا اس کے۔ اچھا، امی اور نانی کا نام بتاؤ۔ امی کا نام ہے کنیز اختر اور نانی کا نام ہے مہتاب بی بی۔ جو دوسری پارٹی جو ہے اس کا نام ہے وقاص۔ اس کے نام کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی۔ نانی کا نام کیا بتایا؟ مہتاب بی بی۔ اور ہم چاہ رہے کہ قانونی کارروائی ان کے خلاف کریں تو کیا ہمیں کامیابی وغیرہ ہو جائے؟ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟
ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. میں نے آپ سے انٹرو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کی تھی کہ کال ڈراپ ہو جاتی ہے اگر آپ کی آواز کھلی رہے گی. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون؟ اقبال صاحب. اقبال بابا جی میری نا بہن کا مسئلہ ہے. نام بتائیں. وہ بیمار رہتی ہے. ان کا نام اور امی کا نام؟ اس کا نام ہے رفت بی بی. صحیح ہے. اس کی والدہ کا نام ہے شاہ بیگم. شاہ بیگم. جی. کب سے بیمار ہیں یہ؟ وہ چلیں نا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ کو حساب لگا کے بتاتا ہوں اور وظیفہ بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں برائے مہربانی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی بابا جی. فرمائیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے ہاں بھائی کا مسئلہ پوچھنا ہے. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. اتنی گزارشیں کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ ٹیلی ویژن کی آواز کو سنتے رہتے ہیں. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، یا جہاں ٹی وی چل رہا ہے وہاں سے دوسرے روم میں چلا جایا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات کر کے آپ کا مسئلہ سن سکیں. کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ سوال کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرمائیں. میرے نمبرز بھی اونیت ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروگرام میں ایک نام کا اسم اعظم بھی ہوتا ہے، تو کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آپ آسانی سے لکھ لیا کریں گے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. یہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں پوچھنا تھا اور اپنی والدہ کے بارے میں والدہ پوچھنا اور تھا. نانی کا نام بتائیے. والدہ کا نام میرے مہجبین ہے. مہجبین کی والدہ؟ اختر جہاں. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا امی کا؟ تو ان کا بیماری کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن اتنا کوئی رسپانس نہیں آتا. وہ بولتے ہیں صحیح ہے. اچھا اور کبھی کوئی گھر کا بیماری کیا آ بھی مسئلہ جائے، بتا رہی ہیں؟ گھر میں بھی نظریں بد سی لگتی ہے، دل نہیں لگتا، مایوسی کہاں چھائی رہتی رہتی ہیں ہے. آپ؟ میں فرحان پیراڈائز جوہر موڑ پر. اچھا کراچی سے ہی بات کر رہی ہیں. فلیٹ نمبر کیا ہے؟ A508. A508 فرحان پیراڈائز. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میں نے بھائی کے بارے میں بھائی کا اور امی کا نام بتائیے. شعیب ہے، امی کا نام شبانہ ہے. شعیب ما تو شبانہ. ان کی نا شادی نہیں ہوتے، رشتے آتے ہیں تو منع ہو جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے، نیک رشتہ دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا. جی فرمائیے. جی میری والدہ کا مسئلہ ہے. نام بتائیں امی کا اور نانی کا. میری مما کا نام فرزانہ ہے اور نانی کا نام عزیزن ہے. عزیزن. مسئلہ کیا ہے امی کا؟ ان کا استخارہ کر کے بتائیں. ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے، مطلب گندے گندے خواب آتے ہیں اور پریشان رہتی ہیں وہ. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھو، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ناصر بات کر رہا ہوں. میری امی کا نام عابدہ جی. اور میرے ابو کا نام ایوب. ناصر بھائی عابدہ ہی کافی ہے. مسئلہ بتائیے. نہیں دونوں کا مسئلہ نا. میرے ابو کا نام ایوب اور ان کی امی کا نام جنت خاتون. اچھا دادی جنت خاتون. جی تو آپ نے پہلے بھی مطلب آپ نے کال کی تھی، میں کرتا رہتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا مجھے، کافی اچھا وظیفہ. وہ الحمدللہ. پڑھ لیں مطلب ہماری جاب وغیرہ لگی ہے. اور بابا جی حساب کتاب چیک کر دیں ہمارا. میں دیکھ لیتا ہوں، میں چیک کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر سے بہتر فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رشتے کے بارے میں بات کرنا نام بتائیے میری بہن.
عامرہ اکبر. عامرہ اکبر. جی. اور والدہ؟ والدہ کا نام منور. منور. ٹھیک ہے، کیا پوچھنا ہے؟ میں اپنے رشتے اکبر کو میرے کوئی اچھے نصیب بن جائے تو میں اچھے رشتے کے لیے دعا کرتا ہوں. اچھے رشتے کے لیے دعا اور وظیفہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب میں بول رہا ہوں اٹلی سے. طارق محمود نام ہے میرا. جی طارق بھائی. جی میں نے اپنی امی کا پوچھنا ہے. امی کا نام ہے رضیہ بیگم. ان کی والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا رہتی ہیں کوئی 15-16 سال سے فالج ہے لیکن بات چیت کرتی ہیں, اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی. جی جی اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے. طارق بھائی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اٹلی میں؟ جی اٹلی میں دیکھتا ہوں میں پروگرام کا. جی ہاں جی ماشاء اللہ. ٹھیک, میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ والدہ کے لیے حساب بھی لگاتا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ضرور نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سبیلا بی بی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سبیلا بی بی. سبیلا بی بی. جی والدہ کا نام نسیم بی بی. سبیلا بی بی. نسیم بی بی. والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. جی جی. میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا امجد کا مسئلہ ہے. امجد کی امی؟ بختی محل. بختی محل. کیا مسئلہ ہے؟ کام نہیں لگ رہے, کہیں 2-3 مہینے ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اور حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ کومل بات کر رہی ہوں گجرات سے. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میری امی کا نام کنیز فاطمہ. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میرے والد کا ہے کہ وہ جو ہے نا گھر میں جو ہے صحیح طریقے سے آتے نہیں ہیں. آمنہ میری بہن, میں نے عرض کیا جس کا مسئلہ اس کا نام تو بتائیں. ابو کا مسئلہ ہے تو ابو کا اور دادی کا نام بتائیے. ہاں جی, ابو کا نام ہے محمد خالد. محمد خالد. جی. ان کی امی؟ کرشید بی بی. خورشید بی بی. مسئلہ کیا بتا رہی ہو ابو کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گھر میں صحیح سے جو ہے نا آتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. جی توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے میری بہن کے متعلق پوچھنا ہے. نام بتائیے ان کا. میری بہن کا نام ہے مریم. مریم کی امی؟ سمرہ. سمرہ. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ ان کے رشتے کے متعلق پوچھنا ہے. ان کے لیے 2 رشتے ہیں, کون سا بہتر ہے؟ اچھا, اب ان کے بھی نام بتائیے. جی پہلے لڑکی کا نام ہے عبدالاحد. عبدالاحد. ان کی امی کا نام عائشہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے لڑکی کا نام ہے محمد شاداب. یہ پہلے آپ نے کروایا ہے؟ جی ایک لڑکے کا کروایا تھا پہلے. کون سے والے لڑکے کا کرایا تھا؟ عبدالاحد. محمد شاداب اور ان کی امی کا نام پروین. اس میں کیا آیا تھا؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, امی کو پتا ہے. میری بہن مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ علم العادات کا جو میرا رشتے کے لیے استخارہ ہے نا, یا 20 سال بعد بھی کرو گے تو اس کا جواب یس یا نو جو پہلے آ چکا ہے نا وہی آئے گا. تو میں عبدالاحد کے متعلق دیکھ کے بتاتا ہوں. اس کا امی کو پتا ہے تو امی کو بولیے گا, اسی حساب سے اس پر عمل کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. ہم تو بول بول کے تھک گئے. کنٹرول روم بھی آپ کو سمجھاتا ہے, بولتا ہے, بہرحال آپ لوگ عمل نہیں کرتے. کال ڈراپ ہو گئی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں. بھائی کا مسئلہ پوچھنا ہے. جی. عمر شہزاد. میں والدہ کا نام رضیہ بیگم ہے. کیا نام ہے؟ جی عمر شہزاد. عمر شہزاد. والدہ رضیہ بیگم. جی مسئلہ کافی دیر کوشش کر رہا ہے, وہ آ رہی ہے. کیا ہو رہا ہے اس کو؟ یورپ آنے کی کوشش کر رہے کافی دیر سے. ابھی کہاں آئی ہے؟ ان کا کام ہی نہیں بن رہا. ابھی ہیں کہاں؟ ابھی پاکستان میں ہے. جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟
फोटाबाद से बात कर रही हूँ, जैनब बोल रही हूँ। जैनब मेरी बहन, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मेरा मसला है कि मैं बीमार रहती हूँ, कारोबार भी बंद है। अम्मी का नाम मेरा बताइए। नाम है, अम्मी का नाम रसूला। रसूला, तो कारोबार कौन करता है? सिलाई मैं करती हूँ, मैं खुद बीमार रहती हूँ 5-6 महीने से, नाक में से पानी आ रहा है। अल्लाह तबारक ताला आपके लिए बेहतर असबाब अता फरमाए। मैं बताता हूँ आपको, आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, टेक्सला पिंडी टेक्सला से। जी फरमाइए। सर जी, हमारी शादी को साल हो गया, अभी तक औलाद नहीं हुई। नाम बताइए 4, वाइफ का, उनके अम्मी का, अपना और अपनी अम्मी का। मेरा नाम है ताहिर और वाइफ जी ताहिर। ठीक है। वाइफ का नाम है फरजाना बीबी। ठीक है। फरजाना की अम्मी का नाम क्या है? मरजान। क्या? मरजान। मरजान। जी मरजान, मारूफ जान। मारूफ जान होगा, मारूफ जान। जी जी जी। तो आप मरजान बोल रहे हैं। अब देखें, सास का नाम आपको याद नहीं है तो आपकी बेगम को बुरा लगेगा कि देखो उनकी अम्मी का नाम याद नहीं है। उसने नाम बताया अभी। अच्छा, 5 साल हो गए। आपकी अम्मी का नाम क्या है? मेरी अम्मी का नाम फाख्ता बीबी। फाख्ता बीबी। ठीक है, जी, जी। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बे करीम आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए ताकि सवालों के जवाब में आप जल्दी जल्दी वज़ाइफ नोट फरमा लें और नोट फरमाएं। यकीनी तौर पर पढ़ने की आदत भी डालें। रब्बे करीम इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। मेरे नंबर्स भी ऑन ईयर होते हैं प्रोग्राम में, उनको भी ज़रूर लिख लिया करें। मीर हमज़ा बिनते कौसर के मुतालिक जो बहन आपने पूछा कि कई मरतबा ये बाहर जाने की कोशिश की, चले भी गए हैं, दुबई वगैरह गए, कामयाबी नहीं मिली। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से कोई असरात, नज़र, जादू, बंदिश का मामला नहीं। रब्बे करीम इनके लिए अच्छा असबाब मुहैया फरमाए। इसको बोलें इशा की नमाज के बाद 310 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। सईद भाई, आपने ज़ैनब फ़ातिमा बिनते नौशीला के मुतालिक पूछा कि 1 साल की बच्ची बीमार रहती है। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़कर इस पर दम करें, अल्लाह की अताओं से करम होगा। दूसरा, आपने कनीज़ अख्तर अपनी वालदा का नाम फरमाया और वालदा उनकी अम्मी का नाम मेहताब बीबी फरमाया। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से जो आपने फरमाया ना कि कब्ज़ा किया हुआ केस करना सही है या नहीं, पहली तो कोशिश ये करें कि केस करने की नौबत ना आए, सुलह की तरफ जाएं। केसों का आपको पता है कि क्या हाल होता है कि बच्चे केस करते हैं, फिर उनके भी बड़े बच्चे जवान हो जाते हैं और केसों का कुछ नहीं होता। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला आसानी फरमाए। मेरे हिसाब से केस करना बेहतर नहीं है, पहले दुनियावी कोशिशें करें। अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह आपकी मदद फरमाए। और या वदूदू या अल्लाह, वालदा को बोलें 400 मरतबा पढ़कर इस मसले के लिए दुआ भी किया करें ताकि असबाब बने। रिफत बिनते शाह बेगम, मेरी बहन, आपने फरमाया कि आप बहुत बीमार रहती हैं। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात मेरे नंबर्स पर रब्ता करके ज़रूर मंगवाएँ। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह जल्द सेहतियाबी हो जाएगी। जमाल मेहदी बिन तहमीना के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि ये कुछ ऐसे मसले हैं कि एक्टिव नहीं रहता। अच्छा, मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इसका जहनी मसला है, यानी ये जहनी तौर पर पीछे है। इसके अंदर कोई असरात या जादू वगैरह का मामला नहीं है। जहनी तौर पे अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पीछे रह जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव भी कर जाते हैं। और रब्बे करीम करम फरमाए। सूरह बय्यना इशा के बाद 3 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद पानी में दम करके इसको पिलाया करें। अल्लाह तबारक तआला आसानी अता फरमाएगा। शब्बीर बिन कुलसूम, मेरे भाई, आपने इंडिया से मैं कॉल की, रोज़गार के मुतालिक पूछा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दुआएं हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। इशा के बाद 512 मरतबा या बासितू या अल्लाहु, या बासितू या अल्लाहु पढ़कर दुआ करें। अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम हो जाएगा। महजबीन बिनते अख्तर जहाँ के मुतालिक जो बहन आपने पूछा A508 फरहान पैराडाइज गुलिस्तान जौहर के लिए कि वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आपका घर बिल्कुल मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से बेहतर है। अम्मी के ऊपर गंदे असरात हैं, तो अम्मी के लिए हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिलाइए। और आप कराची में हैं तो आस्ताने पे गरीब अब्बास से तावीज़ात भी हासिल कर लें और वो पिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के अताओं से तबीयत अच्छी हो जाएगी। शोएब बिन शबाना के रिश्ते के
متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. شعیب کو بولے نماز کی پابندی کرے اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. فرزانہ بنت عزیزہ کے متعلق جو بہن پوچھا ہے آپ نے کہ ایک تو امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، اوپر سے آپ نے فرمایا کہ گندے خواب آتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے. والدہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد یا 10 بجے 11 بجے جب سونے کا ارادہ ہو تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھیں، اپنے سینے پہ دم کر کے سو جائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. ناصر بن عابدہ، ایوب بن جنت خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پہلے کچھ وظائف آپ نے لیے تھے وہ پڑھ رہے ہیں، نوکری وغیرہ بھی الحمدللہ لگ گئی. رب کریم آپ کے لیے استقامت کے معاملات عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کا حساب صحیح ہے، یعنی آپ کا بھی، ناصر عابدہ اور ایوب بن جنت خاتون کا. رب کریم کرم فرمائے. وظائف جو پڑھ رہے ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا، انشاءاللہ سب اچھا چلتا رہے گا. عامرہ بن منور، میری بہن آپ نے فرمایا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رشتے آتے تو ہیں، ہوتے نہیں ہیں. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 316 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ، یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے. اور پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں اور آپ الحمدللہ عز و جل نماز کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے. تو اسم اعظم، آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے اجمل. اور اجمل کے جو اعداد ہیں وہ صرف 74 ہیں، صرف 74. اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا واحدو یا مجیبو، یا واحدو یا مجیبو 148 مرتبہ عشاء یا مغرب کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ. اجمل نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی سنیں گے، ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا. اسم اعظم کی بے شمار برکتیں. سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم پڑھیں گے ذکر اللہ میں شمار ہوں گے، اور ذکر اللہ کرنے والے لوگ ہی دنیا میں زندہ ہیں. رب کریم ہمیں خوب خوب ذکر اللہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بقیہ جو سوالوں کے جواب تھے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے تاکہ نمبرز بھی نوٹ فرمائیں. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اناؤنس کرتا رہتا ہوں میں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. آپ لوگ عمل نہیں کرتے ہو، پھر کال ڈراپ ہو جاتی ہے. تو یہ احتیاط بھی کریں، کاپی پینسل بھی رکھیں، وظائف بھی لکھیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مریم مالک ہے، میری والدہ کا نام نازلی بیگم ہے. مریم بنت نازلی بیگم، ٹھیک ہے. میں نے اپنے رشتے کے لیے فون کیا، میں نے آپ سے تویزات بھی منگوائے تھے، آپ نے پینے کے لیے کہا تھا، نقش ڈالنے کے لیے کہا تھا. 2 سال ہو گئے لیکن میرا ابھی تک رشتہ نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. 2 سال سے آپ نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تعویذ صرف 3 مہینے کا ہوتا ہے. میں کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا تھا. اچھا چلے میں دیکھ لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں. انشاءاللہ رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 مسئلے ہیں، 2 مسئلے نام بتائیے. چاہیے. ایک ہے محمد احتشام، والدہ پروین بی بی. کام میں دل نہیں لگتا، 1 مہینہ کام کرتا پھر گھر آ جاتا ہے. پروین ملک سے باہر جانے کا اگر چانس بنتا تو کیا وہ بہتر ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں. دوسرا بتائیے. دوسرا مسئلہ ہے محمد سجاد حسین، والدہ اکبری بیگم. صحیح ہے. 1 سال سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، حالات بھی بہت خراب ہے، اور کوئی کام شروع کرے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آسانیاں عطا فرمائے. تو اب جوابات کی طرف چلتے ہیں. وقت اگر بچا تو انشاءاللہ مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے
اور وظائف نوٹ فرمائیے تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالی ہر جائز مقصد میں میرے ناظرین کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ طارق محمود میرے بھائی، آپ نے اٹلی سے ہمیں کال کی۔ رضیہ بیگم بنت عائشہ کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ امی کو 15-16 سال سے فالج ہے اور بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتی ہیں۔ رب کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ زیتون کا تیل لیں اور زیتون کے تیل پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور امی کے متاثرہ جو حصے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، وہاں مالش کریں۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ سبیلہ بنت نسیم میری بہن، آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ امجد بن بختی محل میری بہن، آپ نے فرمایا کہ ان کا کام نہیں ہے اور کام مل بھی جاتا تو دل نہیں لگتا۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ آمنہ کومل بنت کنیز فاطمہ میری بہن، آپ نے اپنے والد محمد خالد بن قرشید بی بی کے متعلق پوچھا ہے کہ والد صاحب گھر میں توجہ بھی نہیں دیتے اور خرچہ وغیرہ میں بھی تنگ کرتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور والد صاحب کو پلائیں۔ اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور والد کے ان معاملات کے لیے خط کے ذریعے یعنی میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ مریم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، مریم بنت سمرہ اور عبد الاحد بن عائشہ کے متعلق رشتے کا، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور الحمدللہ کوئی 19-20 سال ہو گئے پروگراموں کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی استخارے میں یعنی رشتے کا استخارہ جو سب سے پہلے پروگرام میں کسی نے کروایا ہو اور آج پھر وہ کروانا چاہتا تو شاید بدل جائے۔ علم العادات کا حساب جو پہلے دن آتا ہے وہی آخر تک رہے گا، اس میں چینج نہیں ہوتا، تو بار بار میری ٹیسٹنگ نہ کیا کریں۔ حساب علم العادات کے تحت جو ہوتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ عمر شہزاد بن رضیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یورپ جانے کا ان کا کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا۔ میرے علم العادات کے حساب سے سفر نہیں ہے، ابھی اس وقت کوشش نہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اسباب بنائے گا اور انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ زینب بنت رسولہ بی بی میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتی ہیں اور کاروبار کے معاملات بھی نہیں، مطلب آپ سلائی کا کام کرتی ہیں، اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ کام کے بھی اسباب بن جائیں گے۔ فرزانہ بنت معروف کے متعلق جو بھائی طاہر آپ نے پوچھا ہے کہ 5 سال ہو گئے اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے بہن فرزانہ کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ ایک تو نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد یا مصورو یا اللہ 343 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی یا دودھ اتنا دم کریں کہ ایک ہی وقت میں پیا جا سکے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اللہ کے عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا۔ تعویذات میرے اولاد کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں، ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کر کے 1 مرتبہ تعویذات منگوائیں، اس کو استعمال کریں اور رب کی رحمتوں کے انشاءاللہ نظارے دیکھیں۔ مریم بنت نازلی میری بہن، آپ نے فرمایا کہ 2 سال پہلے میں نے آپ کو کوئی وظیفہ بتایا تھا یا تعویذ آپ نے غالباً منگوائے تھے اور آپ کا رشتہ نہیں ہوا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میں بارہا میری ہدایت ہوتی ہے اور میرا اسٹاف بھی یہی ہدایت دیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ تعویذ آپ نے منگوایا، کسی بھی بہن نے منگوایا یا بھائی نے، اور 3 مہینے میں اس کا رزلٹ نہیں آتا، تو آپ دوبارہ رابطہ کر کے تعویذ ضرور منگوایا کریں
تاکہ مرحلہ بار معاملات میں بہتری آتی رہے۔ بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش، نظر، جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ 290 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا لطیف یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے، اور تعویذ بھی منگوا لیجئے۔ محمد احتشام بن پروین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، اس کا کام میں دل نہیں لگتا اور باہر جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کام میں معاملہ جو ہے نا اس کی طرف سے تھوڑا ڈیلے ہے، مطلب دل نہ لگنے کی وجہ ان کی اپنی ہے، کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں، کوئی جادو اثرات کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، اور باہر جانے کی بھی کوشش کر لیں، انشاءاللہ کامیابی کے امکانات ہیں۔ محمد سجاد بن اکبری بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، شاید یہ احتشام کے والد صاحب ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے ان کا حساب بھی اوکے ہے، کسی قسم کے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سجاد بھائی کو بولیں 160 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اور اگر سفر کے لیے احتشام کی کوشش کر دی ہیں تو یا خالقو یا اللہ 850 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں، ایک دو کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو۔ جی فرمائیے۔ جی میرے یہ سوال ہے، میری 5 سال ہو گئی میری شادی کو، میری اولاد نہیں ہوئی۔ نام بتائیے میری بہن۔ نیلم۔ نیلم کی امی؟ فاروق بی بی۔ فاروق بی بی؟ جی۔ اچھا، شوہر کا نام؟ محمد زبیر۔ کیا نام بتایا شوہر کا؟ محمد زبیر۔ محمد زبیر۔ امی کا؟ ظفیر النساء۔ کیا؟ ظفیر النساء۔ ظفیر النساء۔ ظفیر؟ جی ظفیر النساء۔ جی جی ظفیر النساء۔ کتنے 7 سال ہوئے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھائیں؟ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، وہ بھی مسئلہ ہے۔ مطلب آپ میں مسئلہ ہے یا شوہر میں مسئلہ آ رہا ہے؟ تھوڑا سا شوہر پہ بھی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں، پھر جواب، پھر انشاءاللہ دعا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی جی محمد ذکریہ بن جندن مائی۔ محمد ذکریہ بن جندن مائی۔ جی جی ٹھیک ہے، فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ جی مسئلہ ہے صحیح، میری ایج ہے 50 سال۔ 50 سال؟ جی 50 سال۔ ٹھیک ہے۔ گھر والی پہلی فوت ہو گئی ہے، دوجا نکاح کا پروگرام بنائی کرتا جناب۔ بالکل بنائیے۔ جی ان کا نام دسو صحیح؟ جی جی نام بتائیے۔ جی زرینہ۔ زرینہ۔ ان کی والدہ کا نام عزیزہ۔ عزیزہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسباب بنائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، ایج کا نکاح سے اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، رب کریم رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو جوابات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سوالوں کے جو جواب ہوئے ہیں اس میں کیا معاملات آ رہے ہیں۔ نیلم بنت فاروق بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، دونوں کے جسمانی معاملات ہیں۔ آپ کے ساتھ ہارمونز کا مسئلہ ہے، آپ کے ہارمونز بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، اور شوہر کے ساتھ جراثیم کا معاملہ ہے، رب کریم بہتری فرمائے۔ جراثیم کے نسخے کے لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ نے مجھے ایک نسخہ عطا کیا تھا کہ وہ نسخہ میں خود بنا کے نہیں بیچ سکتا، مطلب کسی کو پیسے کے عوض نہیں دے سکتا، وہ نسخہ میں آپ کو بذریعہ ڈاک یا فون نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ کو بھجوا سکتا ہوں، تو ضرور منگوا لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ کی عطاؤں سے امید ہے کہ اس سے بہت بہتری آئیں اور بہت سارے لوگوں کے مسائل الحمدللہ حل ہوئے ہیں۔ محمد ذکریہ بن جندن مائی اور زرینہ بنت عزیزہ کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے،
میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ کی 50 سال ایج ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. رب کریم کرم فرمائے, اللہ عافیت دے اور اللہ سکون عطا فرمائے. دعا کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری ملاقات انشاءاللہ تعالی روحانی دنیا میں ہوگی. اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا. اور یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد ہمارے ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. کوئی نہیں دیکھ پایا تو ضرور وہاں سے بھی دیکھ لیا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجدہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمیں گناہوں سے بچنے کی سعادت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بے اولاد ہیں رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما. اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.